بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کرو۔ مباشرت کرنے سے پہلے اگر عورت 2 کھجوریں کھا لے تو حمل نہیں گرتا۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدہ مند ہے۔ چہرے پر موجود دانوں سے نجات کے لیے چہرے پر رات کو نیم کے پتے اور نیم کے تیل کے ساتھ قطرے لگا کر سو جائیں اور یہ معمول بنا لیں۔ دانے اور داغ دھبے سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے تو ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ ہمیشہ اچھا رہے تو شہد کا استعمال کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ کان میں درد ہو تو لہسن پیس کر 1 چمچ لیں اور اس میں ایک بڑی ہوئی چٹکی میٹھے سوڈے کا ڈالیں اور ان کو ملا کر کان میں ڈالنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ بالوں کو جڑ سے کالا کرنے ہو تو سورج مکھی کے بیج کا لے کر سفو بنا لیں اور اس میں دگنی شکر ملا کر دودھ کے ہمراہ 1 چمچ لیں اور کچھ عرصہ استعمال کرنے سے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انڈے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور جسم کو طاقت ہمیشہ برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ 4 کھیرے روزانہ استعمال کرنے سے دل کی دھڑکن کنٹرول رہتی ہے، جگر کی گرمی دور ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹانگوں کی جلن ختم ہو جاتی ہے، درد میں آرام ملتا ہے اور معدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سینے کی جلن ختم کرنے کے لیے سبز الائچی کے 3 دانے روزانہ استعمال کریں۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ اگر آپ کا معدہ کمزور ہے تو ساگودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح و شام کھائیں۔ چند دن میں معدے میں کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ گرین ٹی کا 1 کپ پینے سے معدے میں گیس جمع ہونے والی روکتی ہے۔ شام کے بعد کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتی ہے۔ ککر کی لکڑی چبانے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بلیاں پالنے سے دل کا دورہ اور فالج کا خطرہ 1/3 کم ہو جاتا ہے۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں گی۔ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور تادیر جوان رہیں۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈے کمرے میں سونا آپ کے لیے وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 5 چیزیں بوڑھا کرتی ہیں: نیند پوری نہ ہونا، ورزش نہ کرنا، زیادہ میٹھا کھانا، اپنی آنکھوں کا خیال نہ رکھنا۔ چٹنی میں کالا نمک ملانے سے یہ کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید آٹا کم کھاؤ، معدے کے مسئلے زیادہ اس سے ہوتے ہیں، بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ اجوائن استعمال کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کھانے کے بعد مسواک کر لیا کرو، کبھی یہ بد ہضمی نہیں ہوگی۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلاؤ، ہڈیاں اس سے ان کی مضبوط رہیں گی۔ جن افراد کی معدے کی پرابلم رہتی ہے وہ انگور استعمال کریں۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ کھیرے کا روزانہ استعمال آپ کو کئی بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنتے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ دھوپ سے آ کر اپنے پاؤں پر پانی ڈالنے سے بدن کا درجہ حرارت معمول پر آ جاتا ہے۔ پیاز کی چٹنی بنا کر کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا ہونے والی بیکٹیریا ختم ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہو تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پیو، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا قہوہ بنا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماری نہیں آتی۔ پیٹ کی گیس زیادہ نکل رہی ہو تو چاکلیٹ کھا لو، گیس نکلنا کم ہو جائے گی۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کریں، وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہیں گی۔ شکر کے شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔
پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر والی بلائی کو کیل مہاسوں پر لگانے سے کیل مہاسے 2 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت چائے استعمال کرنا چھوڑ دو ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ سبز پیاز کے پتے بواسیر والے شخص کو نہار منہ کھلانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور گندا ذہن ہوتا ہے۔ سونف اور مصری دونوں کو ہم وزن لے کر ان کا پاؤڈر بنا کر گھر میں رکھیں۔ آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ مہینے میں نظر عقاب جیسی ہو جائے گی۔ بد ہضمی کو دور کرنے سے پودینے کا رس لے کر برابر مقدار میں شہد اور لیموں کا رس ملا کر پی لیں، بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ آنکھ میں کچرا پڑ جانے کی صورت میں دودھ کے 3 قطرے ڈالیں، انشاءاللہ کچرا باہر نکل آئے گا۔ پیاز کے پانی سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہو تو روزانہ 3 کھجوریں کھا لو۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عورتیں ہلدی میں دودھ ملا کر استعمال کریں کیونکہ اس کے بہت فائدے ہیں۔ اس کا استعمال بغیر کسی ورزش کے آپ کے موٹاپے کو کم کرنا، جوڑوں کا درد اور جسمانی تھکاوٹ کبھی بھی نہ ہونا، عورت ہمیشہ جوان اور دبلی پتلی نظر آئے گی۔ اگر سر میں شدید درد رہتا ہے تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے درد اتر جاتا ہے۔ نہار منہ 1 گلاس نمکول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگتے۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوں، لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لیا کریں اور چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ روزانہ صبح نہار منہ 1 گولی کھا لیا کریں، چند ہی دنوں میں پیٹ غائب ہو جائے گا۔ آنکھوں میں ہمیشہ سرما لگائیں، کاجل سے بینائی کمزور ہوتی ہے۔ سفر میں جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈلی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں آتا۔ سونے سے قبل گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے رات کو نیند میں خراٹے نہیں آتے۔ دمے کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دال چینی ملا کر کھانے سے دمے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقت جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کو نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ قوت بہا میں اضافہ کرتا ہے تو پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا باقاعدہ استعمال ازواجی زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراوانی نہیں ہو سکتی۔ روزانہ چیری کھانے سے ہڈیاں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبگول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ملا کر پی لیا کرو۔ انار کے پھولوں کا پانی نچوڑ کر ناک میں ڈالنے سے اس کی نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ دانتوں میں درد رہتا ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگاؤ، کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کرو، بدن میں پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ زبان بدن کا وہ واحد حصہ ہے جہاں چوٹ لگنے پر فوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کے سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ موم بتی کا موسم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگاؤ، پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پکے ہوئے کیلے پر زیرہ لگا کر کھانے سے نیند آ جاتی ہے۔ جس کو نزلہ زکام ہو جائے چائے بناتے وقت 1 چٹکی خشکاسکی ڈال لیں، یعنی دودھ میں چینی پتی ڈال کر چائے بنائیں اور 1 خشکاسک ڈال کر ابالنے چھان لیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ نہایت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پیا کرو۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پانی میں نمک ملا کر پی لیا کریں۔ روٹی کے بعد آم سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کی ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ جس کو خوراک اچھی طرح ہضم نہ ہوتی ہو، وہ گیس تنگ کرتی ہو، اس کو چاہیے کہ روٹی کھانے سے پہلے یا مقید 11 بار پڑھتا رہے۔ جس کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو وہ اکثریت غمگین رہتے ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو رہی ہو تو پیشاب کرنے سے قبل تھوڑا سا پانی پی لیا کرو۔
اگر لیمو پانی پیتے وقت لیمو کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا لیا کرو، اس سے بدن کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی وجہ سے اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔